السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ماشاءاللہ سے آج 4 محرم حصہ کر رہے ہیں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہت خوش ہوں گے ان کے حالات زندگی کے متعلق سن کر، کیونکہ میں دل کی بات بتاؤں تو مجھے بھی بزرگان دین کے حالات زندگی، ان کے واقعات، ان کے معجزات پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور شاید میں سمجھتی ہوں یہی شوق آپ سب میں بھی ہوگا کہ کیوں نہ اللہ کے نیک بندوں کے معجزات دیکھیں، ان کے واقعات سنیں، ان کی حالات زندگی کے متعلق جان سکیں۔ چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، اور ویڈیو کے آغاز سے پہلے، شروع سے پہلے اپنے آج کے موضوع کے میں آپ سے کہنا چاہوں گی، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز مجھے ریئیکٹ کر کے بتایا کیا کریں کہ کیا آپ کو پسند آئی ہیں، اور مجھے کمنٹ کر کے بتایا کیا کریں کیا آپ کو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کیسی لگی۔ چلیں چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور آئے اور حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے درس میں شمولیت اختیار کی، جب درس ختم ہوا تمام طالبان حق آہستہ آہستہ چلے گئے، اور خانقاہ میں خدام کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عنایت قادری شتاری موجود تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری بذریعہ کشف حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا مقصد جان چکے تھے، پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا، نوجوان تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ سب لوگ چلے گئے، تم بھی اب اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، اور میں بڑی دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب جواب سنا تو مسکرائے اور فرمایا، ہاں مجھے علم ہے کہ تم کافی دور سے آئے ہو، مگر ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہمارے پاس کسی کو ٹھہرانے کا کوئی انتظام نہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ نے عرض کیا، حضور میں یہاں مہمان بننے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا خادم بننے آیا ہوں۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری نے جب حضرت بابا بلے شاہ کی بات سے آپ رحمۃ اللہ علیہ قلبی کیفیت کا اندازہ کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سعادت بیت سے سرفراز فرمایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وقت محبوبیت کے عالم میں بسر ہونے لگا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اپنے مرشد پاک کی محبت عشق کی حد تک سرایت کر گئی، اور آپ کے دل پر مرشد پاک کی محبت کا اس قدر گہرا رنگ چڑھا کہ آپ کو ہر جانب ماں سوائے مرشد پاک کے کوئی اور شے نظر نہیں آتی تھی۔ آپ لوگوں سے بھی بے پرواہ اور لا تعلق رہنے لگے تھے۔ آپ نے اپنی اس قلبی کیفیت کا اظہار یوں فرمایا، جو رنگ رنگ گیا گو ہرا رنگ گیا، جو رنگ رنگ گیا گو ہرا رنگ گیا، مرشد والی لالی و یار۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس گہرے رنگ کے بارے میں اپنے اکثر قافیوں میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں اپنے عشق مرشد کی تعریف اور توصیف کے علاوہ عجیب مستی، رنگینی، وجد اور شکرانہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عشق یہاں تک بڑھا کہ اللہ عز و جل اور مرشد میں کوئی تمیز باقی نہ رہی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد پاک حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کو ہدایت دینے والا ہادی، اللہ عز و جل سے وصال کروانے والا خصم،
شوہ، سائیں، لب، دلبر، سجن اور یار کے القاب سے پکارنے لگے، جس کا اظہار آپ کے کلام میں جا بجا ہوتا ہے۔ آپ اکثر مستی کی کیفیت میں ذیل کا شعر پڑھا کرتے تھے: بھلیا جے تو باغ بہاراں، بھلیا جے تو باغ بہاراں، لوڑیں چاکر ہو جا رائندہ۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد پاک کو سچا عارف، روح کا مالک اور لوہے کو سونا بنانے والا پارس کہتے ہیں۔ بلّہ شوہ عنایت عارف ہے، اوہ دل میرے دا وارث ہے، میں لوہا تے او پارس ہے۔ حضرت عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ارائیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اوپر والے شعر میں ارائیں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہر عشق مرشد کا ایک ایسا گہرا رنگ چڑھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر در کو خیر آباد کہہ دیا، مرشد پاک کے در کو ہی اپنا قبلہ اور کعبہ مان لیا۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف سید تھے بلکہ عالم فاضل بھی تھے، ایسے میں آپ کا ارائیں کو اپنا مرشد ماننا حیرانگی کی بات تھی۔ اس پر مصداق یہ کہ آپ نے اہل خاندان کی نظروں میں اپنا مقام جو بنا رکھا تھا وہ بھی عشق مرشد میں گرا لیا۔ آپ نے شادی سے انکار کر دیا اور گھریلو ذمہ داریوں سے اجتناب برتنا شروع کر دیا۔ آپ ہر وقت یاد الہی اور مرشد کامل کے گن گانے میں مشغول رہتے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرگان اور دیگر اہل خانہ نے آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ سے یوں والہانہ عقیدت رکھنے سے منع فرمایا، مگر آپ کی مستی اور مرشد کے ساتھ والہانہ عقیدت میں کوئی فرق نہ آیا، جس پر آپ کو اپنی ذات اور برادری کے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور بے شمار قسم کے طعنے برداشت کرنے پڑے۔ ایک روز خاندان کے افراد بما حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرگاں اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حاضر ہوئیں اور آپ کو طعنے دیے کہ آپ سید زادے ہیں اور ایک ارائیں کے در پر بیٹھے ہیں، تو آپ نے اس واقعے کو اپنی ذیل کافی میں یوں بیان فرماتے ہیں: بلے نو سمجھاون آئیاں بہناں تے پڑ جائیاں، آل نبی اولاد علی دی تو کیوں لے کا لائیاں، من لے بلبات ساڈا کہنا چھڈ دے پلہ رائیاں، جیڑا سانو سید آکھیں دوزخ ملن سزائیاں، یعنی سزائیں ملیں گی، جے تو لوڑی باغ بہاراں طالب ہو جا رائیاں۔ جب اہل خانہ اور دنیا والوں کے طعنوں سے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تنگ آ گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے گریز اور نفرت کی ایک نئی راہ اختیار کی کہ آپ نے تنگ آ کر گدھے خرید لیے اور خود کو بلّہ خوتیوں والا کہلوانا لگے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنی اس فعل سے اہل خانہ کو دیگر لوگوں پر واضح کر دیا کہ اگر میرا مرشد ارائیں ہے تو میں بھی سید نہیں ہوں بلکہ کھوتیوں والا ادنا انسان ہوں، اور میرا اپنے خاندان والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہے اور فکر کی دنیا میں نظم و نسق کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مرشد کی پناہ میں آنے کے بعد آپ کے دل میں جو سوالات، مشکوک و شبہات اور وسوسے تھے وہ بھی قلبی روشنی میں غرق ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کا دامن ایسا پکڑا کہ پھر کبھی اسے نہ چھوڑا۔ اس لیے آپ کے کلام میں بھی جا بجا مرشد حقیقی سے عشق اور ان کی تعریف و عقیدت میں لبریز بیان ملتے ہیں۔ ان میں مستی بھی ہے اور وجد بھی اور شکرانہ بھی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تو اپنے سلسلہ قادری شتاری کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا بلے شاہ کو سخت ریاضت اور مجاہدات کی ہدایت کی۔
حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ شتاری سے منسلک تھے اور اس سلسلے کے بزرگوں کے متعلق مشہور ہے کہ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام سخت ریاضت و مجاہدے کے عادی ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے قادری اور شتاری دونوں سلاسل میں بیعت کی تھی، اور یہ سب جانتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور شتاریہ سلسلے کا تعلق حضرت شیخ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ شتار کا مفہوم تیز اور سرگرم کا ہے، اس لیے اس سلسلے کے بزرگ زیادہ تر جنگلوں اور بیابانوں میں اپنی ریاضت اور عبادت کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہی ہدایت حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا۔ سخت مجاہدیت اور ریاضات کے بغیر گوہر مقصود ہاتھ نہیں آ سکتا۔ حضرت بابا بلے شاہ حضور داتا گنج بخش کے مزار پاک سے لوٹے تو سیدھے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی ظاہری حالت آپ کے باطن کو ظاہر کر رہی تھی۔ مرشد پاک کو معلوم تھا کہ آپ اس وقت داتا گنج بخش کے دربار پر حاضری دے کر آئے ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ سے دریافت فرمایا، عبداللہ یہ کیا حالت ہو گئی؟ جب گئے تھے تو سب ٹھیک تھا، اور جب سے آئے ہو تو کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا پریشانی لاحق ہوئی؟ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے عرض کیا، حضور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپ رہا ہوں۔ آج حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار کے احاطے میں لوگ نعت کلام پڑھ رہے تھے، میں نے بھی پڑھا اور پھر مجھے اپنی محرومی پر رونا آ گیا۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کی بات سنی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹا عبداللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسو بہانا کسی شہادت سے کم نہیں۔ اللہ عز و جل تمہاری پکار ضرور سنے گا، اور اگر اس نے تمہاری پکار سن لی تو پھر تم مفلس نہیں رہو گے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو روا تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو روا تھے، اور یہ وہ آنسو تھے جو صرف دیدار مصطفیٰ کے لیے نکل رہے تھے۔ آپ نے روتے ہوئے عرض کیا، مرشد پاک، میں تو ان آنسو کو شہر رسول کی گلیوں کی خاک میں جذب کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے مجھے زندہ دیکھ لیا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، بیٹا عبداللہ، کیا تم مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہو؟ حضرت بابا بلے شاہ نے عرض کیا، مرشد پاک، اب دیدار کے علاوہ کوئی چاہ نہیں ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا، بیٹا عبداللہ، تمہیں تمہارے سوال کا جواب 3 روز بعد مل جائے گا۔ اپنے حوصلوں کو قابو میں رکھنا اور اللہ عز و جل سے لو لگائے رکھنا۔ اللہ عز و جل سب بہتر کرنے والا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر ملول ہو گئے، اور دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ان کے مقدر میں مدینہ طیبہ کی حاضری نہیں ہے، ورنہ پیر و مرشد 3 دن انتظار کا حکم نہ دیتے۔ تیسری رات کو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات کے وقت وظائف سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹے تو یہی خیال ذہن میں گردش کر رہا تھا، اور انہی خیالوں کے ایک ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے دیکھا کہ ایک نورانی محفل ہے، اور اس نورانی محفل میں بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں۔ اچانک مجلس پر ایک مسحور کن خوشبو چھا گئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نورانی پیکر کو دیکھا، اور پھر بتایا گیا، یہی آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے مسجد کی جانب بڑھے اور سیدھے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فجر کی نماز ابھی وقت تھا، اور مرشد پاک تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے
جب انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو مسکرا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر مرشد پاک کے پیروں کو پکڑ لیا اور مرشد پاک سے لپٹ کر رونے لگے۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے، اور کچھ دیر بعد شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا عبداللہ، اللہ کبیر و علیم نے اس عاجز بندے کی لاج رکھ لی اور تمہیں اس نعمت سے بھر کر عطا فرمایا جس کی تمنا تم کر رہے تھے۔ تم تو مدینہ طیبہ کی زیارت کی تمنا کر رہے تھے، اور اس قادر الملک مطلق نے تمہیں مدینے والے کی زیارت عطا فرمائی۔ تم تو رات ہی سے مفلسی سے تو نگری کی طرف آ گئے، اور میرے بیٹے اس کی حفاظت کرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ یاد رکھو، جس نے اس کی سنت پر عمل نہیں کیا وہ زندگی بھر سفر میں رہنے کے باوجود بھی منزل پر نہیں پہنچا۔